الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يديه الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم 3 أيام من الشهر، والوتر قبل النوم، وصلاة الضحى. رواہ البخاری. محترم بزرگوں، دینی ملی ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک ایسی شریعت، ایک ایسا دین، ایک ایسے قواعد و ضوابط عطا کیے جو انسانی زندگی کو صحیح طریقے پر گزارنے کے لیے اور صحیح راستے پر اس کو باقی رکھنے کے لیے نہایت ضروری اور اہم ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن کے ذریعے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے وہ ساری ہدایات، وہ سارے فرامین و فرمودات عطا کر دیے جن کے ذریعے سے ہماری زندگی ایک کامیاب زندگی بن سکتی ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، اور جو انسان ان ہدایات کو جس قدر اپنی زندگی میں نافذ کرے گا، اس کی زندگی اسی قدر کامیاب اور کامران رہے گی، اور جس قدر جو انسان اس دین سے، اس شریعت سے دور رہے گا، اسی قدر اس کو دنیا و آخرت میں ناکامی و نامرادی بھی حاصل ہوگی. لیکن ایک اور بات جس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے، اللہ رب العالمین نے بھی بہت صاف لفظوں میں اشارہ کیا ہے کہ جو انسان اپنے دین پر چلنے میں جس قدر مضبوط ہوگا، اس کی آزمائش بھی اتنی سخت ہوگی. جو انسان دین کا داعی ہوگا، دین کو پہنچانے کا کام کرے گا، دین کی نشر و اشاعت کا کام کرے گا، رب العالمین اس کو پسند کرتا ہے، اور جس کو رب العالمین پسند کرتا ہے اس کو آزماتا ہے. جس سے رب العالمین محبت کرتا ہے اس کو پریشانیوں میں ڈالتا ہے، تاکہ یہ دیکھ سکے دنیا
کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا۔ اللہ رب العالمین کو اسے پریشانی میں ڈال کر نہ تو کوئی فائدہ ہے نہ نقصان ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس کے سچے اور جھوٹے ہونے کا ثبوت دنیا کو دکھاتا ہے کہ وہ کس قدر سچا ہے اور کس قدر جھوٹا ہے۔ کیونکہ جو انسان مصیبتوں کے وقت اور آزمائشوں کی گھڑی میں صبر اور استقامت کا ہاتھ نہ چھوڑے، حقیقی معنوں میں وہی سچے دین پر اور سچی تعلیمات پر عمل پیرا ہے، اور اسی کا نام ایک صابر اور ایک مستقیم انسان ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے اللہ رب العالمین کہلواتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے نبی محمد صلی اللہ تعالی وسلم آپ کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ رب العالمین معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، رحیم ہے، غفور ہے اور رحیم ہے۔ مسلمانوں، یہ آیت ایک بہت بڑا درس ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو اگر صحیح معنوں میں سکون و اطمینان کے ساتھ گزارنا ہے تو ہمیں اپنے نبی کی اتباع کرنی ہے، اپنے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے، اپنے نبی کے متعین کیے ہوئے نہج کو اپنانا ہے۔ جس نہج کی نشر و اشاعت صحابہ نے اپنے خون سے کی ہے، اس نہج کو ہمیں بھی اسی نہج پر اپنانا ہے جس نہج پر صحابہ نے ہم تک پہنچایا ہے۔ اور اگر یہ دنیا ہم سے ہمارے خون کا مطالبہ کرتی ہے اس نہج کو فروغ اور نشر و اشاعت کے لیے، تو ہمیں بھی پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ ہمیں بھی یہ سوال نہیں کرنا ہے آیا یہ فرض ہے یا نفل ہے یا سنت ہے۔ ہمیں بھی یہ پوچھنے کی اجازت نہیں ہے کہ یہ حرام ہے یا مکروہ ہے۔ یہ بحثیں علماء کے لیے اور باحثین کے لیے چھوڑ دیجئے مسلمان۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان سے نکلا ایک ایک لفظ شریعت ہے، قرآن میں وارد ہوئی ایک ایک چیز شریعت ہے۔ یہ سوال کہ یہ نفل ہے، یہ سنت ہے، یہ مباح ہے، یہ جائز ہے، یہ مندوب ہے، یہ مکروہ ہے، یہ حرام ہے، جہاں کرنے کا حکم ہے وہاں کرنا ہے، جہاں رکنے کا حکم ہے وہاں رک جانا ہے۔ یہ سوال کہ یہ سنت ہے یا واجب ہے یا فرض ہے، یہ علماء کے لیے چھوڑ دیجئے۔ یہ علماء تعیین کریں کہ کیا واجب ہے اور کیا سنت ہے۔ صحابہ اکرام کے سامنے جب کوئی چیز آتی تھی تو کیا کہتے تھے؟ قال به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اوصانی خلیلی بثلاث لا ادعہن حتی اموت، میرے خلیل نے مجھے 3 باتوں کی وصیت کی ہے، میں مرتے دم تک انہیں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ 3 باتیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو وصیت کی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ نفل ہے یا سنت ہے یا واجب ہے یا حرام ہے، کیا کہا؟ لا ادعہن حتی اموت، مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا۔
مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا۔ کیوں؟ میرے خلیل نے وصیت کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 دن 13، 14، 15 چاند کی تاریخ، یعنی جو عربی مہینہ ہوتا ہے اس کے 3 دن 14 اور 15 کو 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم وصیت کر رہے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ وصیت پوری دنیا کے لیے ہے، قیامت تک آنے والے ہر ایک مسلمان کے لیے۔ 3 باتوں کی وصیت، چاند کی 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھنا جسے ایام بیض کہتے ہیں، اور الوتر قبل النوم، سونے سے پہلے وتر کی نماز پڑھنا۔ ہم جب بحث کریں گے تو کہیں گے یہ ساری چیزیں نفل اور سنت ہے، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ لا ادعہن حتی اموت، مرتے دم تک ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ کیونکہ وصیت کرنے والا کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وصیت کس کو کر رہے ہیں؟ اس انسان کو وصیت کر رہے ہیں جس کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام میں سب سے بڑا صاحب حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 چیزوں کی وصیت کی۔ پہلی چیز 13 اور 14 اور 15 چاند کی تاریخ میں روزہ رکھنا۔ دوسری بات سونے سے پہلے وتر کی نماز پڑھنا۔ تیسری چیز ضحیٰ، اشراق یا چاشت کی نماز پڑھنا۔ کہا یہ 3 چیزوں کی وصیت مجھے میرے خلیل نے کی ہے اور میں ان کو مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا۔ ہمارے سامنے جب کوئی بات آتی ہے تو ہمارا پہلا سوال ہوتا ہے یہ سنت ہے یا واجب، فرض ہے یا رکن، نفل ہے یا کیا ہے، مباح ہے یا جائز۔ اور اگر رکنے کا حکم آتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں حرام ہے یا مکروہ۔ مسلمانوں، یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام ہے اتباع رسول۔ رسول نے حکم دیا کرنے کا، ہمارا کام ہے کرنا۔ رسول نے روک دیا کرنے سے، ہمارا کام ہے رک جانا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں لست تارکا شیئا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل به الا عملت به۔ کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں وہ ان کاموں میں سے کسی کام کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے میں نہیں چھوڑوں گا۔ کیوں کہہ رہے ہیں ابو بکر صدیق کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کرتے تھے، جن چیزوں پر عمل کرتے تھے اور جن سے رکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے رک گئے تھے میں وہ کروں گا نہیں، اور جن کو کرتے تھے میں ان کو کرنے کو چھوڑوں گا نہیں۔ کیونکہ مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں سے کسی بات کو چھوڑ دیا، آپ کے اوامر میں سے کسی کو ترک کر دیا، آپ نے جو حکم دیا کرنے کا میں نے نہیں کیا، اور جن سے رکنے کا حکم دیا میں اس سے نہیں رکا، تو مجھے یہ خوف ہے، مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں رب العالمین مجھے ہلاک و برباد نہ کر دے، کہیں مجھے رب العالمین بہکا نہ دے، راہ راست سے بھٹکا نہ دے، کہیں مجھے اس راستے پر نہ لگا دے جو شیطان کا راستہ ہے۔ ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ھذا یا اخوانی الصدیق الاکبر یتخوف علی نفسہ من الزیغ۔ کہتے ہیں میرے دوستوں، بھائیوں، یہ صدیق اکبر ہیں جن کے ایمان کی شہادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، جن کے جنت میں جانے کی بشارت موجود ہے، جن کی بشارت اس بات کی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ
میں نے دنیا کے ہر اس انسان کا حق ادا کر دیا جس نے میرے اوپر احسان کیا تھا سوائے ابو بکر صدیق کے، اس کا حق ان کا رب ادا کرے گا۔ ابو بکر صدیق کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کر دیا کہ میرے بعد جس کی اتباع کرنی ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ ابو بکر صدیق کے اپنے آپ کے بارے میں کہتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ کہیں رب العالمین مجھے راہ راست سے بھٹکا نہ دے۔ یہ جس بات کا خوف ہے ابو بکر کو اپنے نفس کے، اپنے آپ کے لیے، اگر وہ کسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی امر کی مخالفت کرتے ہیں، کسی فیصلے کی مخالفت کرتے ہیں، فَمَاذَا عَسَىٰ أَن يَكُونَ مِن زَمَانٍ أَضْحَىٰ أَهْلَهُ يَسْتَهْزِئُونَ بِنَبِيِّهِمْ وَبِأَوَامِرِهِ۔ تو اس زمانے کا کیا حال ہے جس زمانے کے لوگ، اس زمانے کا کیا کہنا، اس زمانے کے لوگوں کا کیا کہنا جس زمانے کے لوگ اپنے نبی کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سنت ہے، یہ واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے، اس کو چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسلمانوں، ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایک چیز اگر میں چھوڑوں تو مجھے ڈر ہے کہ رب العالمین مجھے ہلاک و برباد نہ کر دے، مجھے راہ راست سے نہ بھٹکا دے، مجھے سیدھے راستے سے ہٹا نہ دے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سنت ہے۔ اور کہتے ہیں کہ آج ہمارا کیا معاملہ ہے، ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ، ہم سنت کی مخالفت پر فخر کرتے ہیں کہ میں نے فلاں دن سنت نہیں پڑھی، میں نے فلاں دن وتر نہیں پڑھی، میں نے چاشت کی نماز آج تک نہیں پڑھی، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ مسلمانوں، ایک دن، ایک پل جو ہم نے ضائع کیا ہے، برباد کیا ہے ان چیزوں میں جن کا نہ تو دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں، قیامت کے دن جب رب العالمین فیصلہ کرے گا اور نامہ اعمال مل رہے ہوں گے اور جنت و جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہوگا، اس وقت آپ کو یاد آئیں گے وہ پل جو ہم نے ضائع کیا ہے ان چیزوں میں جو لایانی ہے۔ کاش ان پلوں کو بھی ہم نے رب کی رضا میں استعمال کر لیا ہوتا تو ہمارے درجات اور بلند ہو جاتے۔ فلاں کا ہم نے مذاق اڑایا تھا، فلاں کے بارے میں ہم نے باتیں بھی کی تھیں، سب کچھ کیا تھا، آج وہ ہم سے اونچے درجات لے گیا کیونکہ وہ اللہ کے نزدیک آپ سے محبوب تھا، ہم سے محبوب تھا، کیونکہ وہ اللہ، اس کا درجہ اللہ کے نزدیک بہت اونچا تھا۔ اللہ اس کے بعد دعا کرتے ہیں ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ کہ نسأل اللہ عصمۃ من الزلل ونجاۃ من سوء العمل، کہ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں گمراہ ہونے سے محفوظ رکھے اور برے کاموں سے نجات عطا کرے۔ مسلمانوں، یہ سنتیں جنہیں ہم سنت کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں، جنہیں ہم یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ تو واجب نہیں ہے، یاد رکھو مسلمانوں، سنتوں کی فضیلتیں وہی انسان جان سکتا ہے جو اس دنیا سے چلا گیا، اب وہ واپس آ کر ہمیں بتلا نہیں سکتا۔ جس نے سنتوں کی دنیا میں قدر نہیں کی اور دنیا سے چلا گیا، وہی سنتوں کی اہمیت کو جان سکتا ہے، لیکن وہ واپس آ کر ہمیں بتلا نہیں سکتا۔ اس لیے قبر میں جانے کے بعد پچھتانا پڑے، اس سے پہلے دنیا میں پچھتا لو، اور بھولے بسرے اوقات جو ہم نے گزار دیے ان کا استدراک کر لو۔ آگے جو بچے ایام ہیں تب کسی کو معلوم نہیں کب تک بچے ہیں، لیکن جو مل گیا ہے اس پر عمل کر لو۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹوں میں سے یا اپنے احفاد میں سے کسی سے
عورتوں کی مسجد میں جانے کی حدیث ذکر کرتے ہیں، اور ادھر سے جواب ملتا ہے کہ ہم عورتوں کو مسجد میں جانے سے فتنے کے خوف سے روکتے ہیں، عورتوں کو مسجد میں جانے سے فتنے کے ڈر سے روکتے ہیں، فتنہ ہو جائے گا۔ ابن عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں تم سے حدیث رسول بیان کر رہا ہوں کہ لا تمنعوا اماء اللہ عن المساجد، اللہ کی باندیوں کو مسجد جانے سے نہ روکو، اور تم کہتے ہو مجھے فتنے کا خوف ہے، میں زندگی بھر تم سے بات نہیں کروں گا۔ اور پھر واقعی انہوں نے اپنے اس لڑکے یا پوتے سے زندگی بھر بات نہیں کی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کرنے کی حدیث بیان کی، اور پانی نہ ملنے پر تیمم کا حکم نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اور اللہ رب العالمین کی طرف سے سنایا۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ سوال کیا، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا ابن اخی اذا سمعت حدیثا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تضرب له مثلا۔ یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، یعنی عباس کے بیٹے عبداللہ، اذا سمعت حدیثا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنو تو اس کے لیے مثالیں تلاش نہ کرو، اس کے لیے راستے تلاش نہ کرو، بہانے نہ بناؤ، صرف یہی حکم ہے، پانی ہے تو وضو کرو، پانی نہیں ہے تو تیمم کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک عورت پوچھتی ہیں کہ ایام حیض، جو عورتوں کو مہینے میں ایک ہفتے اللہ رب العالمین کی حکمت کی طرف سے آتا ہے، ان میں عورتوں کو نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے اور روزہ رکھنے سے روکا گیا ہے۔ ایک عورت آتی ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اور کہتی ہے کہ اے ام المؤمنین، ہمیں ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنے کا تو حکم دیا گیا، لیکن ان ایام میں چھوٹی ہوئی نمازوں کو دہرانے کا حکم، اس کی قضا کا حکم نہیں دیا گیا، کیوں؟ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں کہا کہ اس لیے یا اس لیے نہیں کہا، سیدھے کہا کہ کیا تو خارجی ہو گئی ہے؟ تو ان لوگوں میں سے ہو گئی ہے جو دین سے نکل گئے، تو ان لوگوں میں سے ہو گئی ہے جو دین میں اپنی عقل لگاتے ہیں، تو خارج ہے۔ یہ کیوں مسلمانوں؟ اس لیے کہ سنت کے بعد، شریعت کے بعد یہ سوال کرنے کا حق اللہ نے ہمیں نہیں دیا ہے کہ یہ سنت ہے یا فرض ہے نفل ہے۔ حکم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ کرو، ہمیں کرنا ہے، جس طرح کرنے کا حکم ہے اس طرح کرنا ہے، جتنا کرنے کا حکم ہے اتنا کرنا ہے، اور جہاں رکنے کا حکم ہے وہاں رک جانا ہے۔ یہ سوال نہیں کہ فلاں فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، مباح ہے، جائز ہے، فلاں حرام ہے، مکروہ ہے۔ یہ بحثیں علماء کے لیے مسلمانوں، علماء کو بحث کرنے دو ان پر، علماء تعین کر لیں گے۔ آپ یہ نہ سوچو کہ ہم واجب ہے سنتیں، اللہ رب العالمین کے پاس جانا تو فیصلہ کروا لینا۔ کل کے دن جب اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہونا تو فیصلہ خود ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جب ہماری نماز کا حساب لے گا مسلمانوں، وہ لوگ جو پوچھتے ہیں کہ یہ سنت ہے یا نفل ہے یا واجب ہے یا فرض، جب اللہ تعالیٰ ہماری نماز کا حساب لے گا اور ہماری نماز میں کمی نکلے گی، فرض نمازوں میں کمی نکلے گی، تو اللہ رب العالمین اس کو پورا کیسے کرے گا؟ انہی سنتوں کے ذریعے سے مسلمانوں۔
اسی طرح زکوٰۃ میں اگر واجب زکوٰۃ میں کمی نکلی تو نفل صدقات سے سنتوں سے پورا کرے گا، روزے میں کمی نکلی تو نفل روزوں سے پورا کرے گا۔ اگر ہمارے پاس نفل ہے ہی نہیں، سنتیں ہیں ہی نہیں، تو ہم کہاں جائیں گے مسلمان؟ اس دن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، جس دن انسان اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا، ماں باپ سے بھاگے گا۔ ماں آ کر کہے گی کہ بیٹا میری اطاعت کر لے، اس دن اطاعت بیٹا نہیں کرے گا۔ بیٹا ایک نیکی دے دے، بیٹا کہے گا ماں مجھے ضرورت ہے، تو اپنی کہیں اور سے تلاش کر لے۔ بیٹا ماں کے پاس جائے گا، ماں ایک نیکی دے دے، ماں کہے گی بیٹا آج نہیں، بیٹا آج نہیں، کیونکہ آج ہر انسان کو یہ فکر ہے کہ وہ جنت میں کیسے چلا جائے، اس کا نام اعمال اسے دائیں ہاتھ میں کیسے مل جائے۔ سنتوں کو چھوڑنے کا عذاب کیسا ہوتا ہے، کبھی تو جلد عذاب آ جاتا ہے، اور کبھی اس عذاب کو اللہ رب العالمین کو بڑا کرنا ہوتا ہے یا بعد میں دینا ہوتا ہے تو اس کو مؤخر کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ابو الطیب، قاضی ابو الطیب کا واقعہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابو الطیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مجلس میں، جامع منصور کی ایک مجلس میں تھے کہ ایک خراسان کا ایک نوجوان آیا اور حدیث مسرات، یعنی وہ حدیث کہ انسان بکری خریدے اور یہ سمجھ کر خریدے کہ یہ بکری بہت زیادہ دودھ دینے والی ہے، لیکن اس کو یہ لگے ایک بار دو بار کے بعد کہ یہ بکری دودھ دینے والی نہیں ہے بلکہ اس کو دھوکہ دیا گیا ہے، تو اس بکری کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 صاع کھجور بھی دینے کا حکم دیا ہے کہ اس کو لوٹائے تو اس کے ساتھ کھجور بھی دے۔ اس حدیث کے بارے میں سوال کیا، تو جب اس مسئلے کے بارے میں سوال کیا گیا، جب اس کو اس کا جواب دیا گیا تو اس نے دلیل پوچھی۔ جب حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پڑھی گئی تو وہ کہتا ہے وہ حنفی شخص تھا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ صاف لکھتے ہیں وَكَانَ حَنَفِيًّا، اور حنفیوں کے یہاں اللہ تعالیٰ معاف کرے، صحابہ کی تنقیص کرنے والوں کو اللہ چھوڑتا نہیں ہے۔ حنفیوں کے یہاں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی یہ غیر فقیہ اور غیر مقبول ہے، کہتا ہے کہ ابو ہریرہ غیر مقبول، ابو ہریرہ کی حدیث قابل قبول نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہتے ہیں ابو الطیب رحمۃ اللہ علیہ کہ ابھی اس نے اپنی بات پوری بھی نہیں کی تھی کہ اللہ آسمان سے، چھت سے ایک بڑا سانپ اور خطرناک سانپ گرتا ہے اور لوگ ڈر جاتے ہیں، اور وہ سانپ اس کا پیچھا کرتا ہے، وہ جوان بھاگتا ہے اور وہ سانپ اس کا پیچھا کرتا ہے، اس کے پیچھے لوگ جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں توبہ کر لے، اپنی بات سے توبہ کر لے، اور وہ کہتا ہے میں نے توبہ کیا، اور پھر جیسے ہی وہ کہتا ہے میں نے توبہ کیا، وہ سانپ غائب ہوتا اور ایسا غائب ہوتا ہے کہ اس کا کوئی اثر بھی باقی نہیں رہتا، اس کا کوئی اثر بھی باقی نہیں رہتا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس واقعے کی سند کے جو رجال ہیں وہ ائمہ ہیں، اس لیے مسلمانوں سنت کی مخالفت نہ کرو، سنت کا مذاق نہ اڑاؤ، رب العالمین نے جو کچھ ہمیں دیا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، نبی نے جو کچھ دیا ہے اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرو۔ کچھ نہیں معلوم کہ کون کب تک اس دنیا میں رہنے والا ہے اور کب اس دنیا سے کس کو جانا ہے۔ یہ دنیا دار فانی ہے، جو کوئی بھی یہاں آیا ہے اسے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ یہ تو یقین ہے کہ جانا سب کو ہے، مگر کون پہلے جائے گا کون بعد میں جائے گا کوئی نہیں جانتا، اس لیے ہر وقت تیار رہو مسلمانوں اس پل کے لیے کہ جب لوگ ہمارے آس پاس کھڑے ہو کر یہ دعائیں کر رہے ہوں کہ الہی معاف کر دے، اور ہمارے پاس زبان نہ ہو یہ کہنے کے لیے بھی کہ الہی ہم گنہگار ہیں معاف کر دے۔
اللہ رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہم سب کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ الہ العالمین تو ہم سب کو معاف کر دے، ہمارے دلوں کو آپس میں ملا دے۔ الہ العالمین تو متحد و متفق کر دے۔ الہ العالمین تو ہمارے والدین کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بیمار ہیں، الہ العالمین تو ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ اور ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک اس دنیا سے جا چکے ہیں، الہ العالمین تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی قبروں کو جنت کی کیاری بنا دے، ان کی قبروں کو تا حد نظر وسیع کر دے۔ الہ العالمین تو ہم سب کو معاف کر دے، ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ الہ العالمین جو بے روزگار ان کو روزگار والا بنا دے، جو روزگار والے ان کے روزگار میں برکت عطا فرما۔ ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ رکھ، ہر قسم کی بلاؤں سے محفوظ رکھ، ہر قسم کی پریشانیوں، بلاؤں، ابتلاؤں، آزمائشوں سے محفوظ رکھ۔ الہ العالمین اتنے مضبوط ایمان اور قوی صبر کے حامل ہم نہیں کہ تیری آزمائشوں پر کھرے اتر سکیں۔ الہ العالمین تو معاف کر دے، تو معاف کر دے۔ الہ العالمین تو غفور الرحیم ہے، جب تک اس دار فانی میں زندہ رکھ، اسلام پر عقیدہ توحید کے ساتھ زندہ رکھ۔ جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بخیر ہو، اور زبان سے جو آخری کلمہ نکلے وہ تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ ہو۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.